السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور و معروف تصنیف صحیح بخاری کی عمدہ شرح نعمت الباری کی دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ کتاب الحج کا بیان چل رہا ہے، جس میں حج کے بارے میں تمام تر تفصیلات آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ اس کا ایک نشست حج پر ہو چکی ہے، یہ دوسری نشست ہے حج سے متعلق۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھیں اور ان لوگوں سے بھی ضرور شیئر کریں جو حج کرنے جانے والے ہیں۔ باب نمبر 2، باب قول اللہ تعالی یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کیجیے، وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے تاکہ وہ اپنے فوائد کے مقامات پر حاضر ہوں۔ امام بخاری نے اس باب کے عنوان میں اس آیت کو ذکر کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ حج کی سواری پر قدرت کی جو شرط ہے وہ پیدل حج کرنے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں حج کے لیے پیدل چل کر جانے اور سواری پر جانے دونوں کا ذکر ہے۔ قیامت تک وہی حج کر سکیں گے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ امام ابن جریر، جن کا انتقال 310 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں حسب ذیل روایات ذکر کی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان سب لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ اعلان کیجئے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اے لوگو، تم پر اس قدیم گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے، سو تم حج کرو۔ آسمان اور زمین کی تمام مخلوق نے اس اعلان کو سن لیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین کے دور دراز علاقوں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں؟ مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا کی، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی، یہ آواز ان سب کو سنا دی جو مردوں کی پشت میں اور عورتوں کی رحموں میں تھے۔ یعنی جو مردوں کی پشت میں، جیسے ہم جو بھی ہوتے ہیں انسان، وہ اپنے باپ کے صلب میں ہوتے ہیں نطفے کی شکل میں، اور یا تو نطفے کی شکل میں ہو یا عورتوں کے رحم میں جو بچے پل رہے تھے، اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا۔ تمام تک اللہ نے وہ آواز پہنچائی اور سب نے اس آواز کا جواب دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے، جنہوں نے اللہم لبیک اللہم لبیک کہا تھا، ان تک یہ آواز پہنچائی گئی تھی۔ اس آیت کی مزید تشریح ہماری تفسیر تبیان القرآن سورۃ الحج آیت نمبر 97-98 میں ملاحظہ فرمائیں۔ فجاجن کا ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے الطرق الواسعہ۔ فجاج یعنی وسیع اور کشادہ راستے، چوڑے راستے۔ امام بخاری کی عادت ہے جب آیت میں کوئی مشکل لفظ آیا ہو تو اس کا معنی بیان کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں فج عمیق کا لفظ تھا تو امام بخاری نے بتایا اس کی جمع فجاجن ہے، اور اس کا معنی ہے وسیع اور کشادہ راستے، چوڑے راستے۔ حدیث نمبر 1514، حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا ابن وہب عن یونس عن ابن شہاب ان سالم بن عبد اللہ اخبرہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرکب راحلتہ بذی الحلیفہ ثم یحل حتی تستوی به قائمہ۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں احمد ابن عیسیٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی، وہ یونس سے، وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ ابن عمر نے ان سے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں سواری پر سوار ہوئے۔ ذوالحلیفہ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ پھر آپ نے احرام باندھا حتیٰ کہ سواری سیدھی کھڑی ہو گئی۔ یہ ذوالحلیفہ جو ہے میقات ہے۔ میقات وہ جگہ جہاں پر سے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ حدیث مذکور کے رجال، یعنی اس حدیث میں جو راوی ذکر ہوئے ہیں وہ ہیں: نمبر 1 احمد ابن عیسیٰ ابو عبداللہ تستری، مصری الاصل، یہ تستر میں تجارت کرتے تھے،
تو اس طرف منسوب ہو گئے۔ 243 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ نمبر 2 ابن وہب، وہ حضرت عبداللہ ابن وہب مصری ہیں۔ نمبر 3 یونس ابن یزید ایلی۔ نمبر 4 محمد ابن شہاب زہری۔ نمبر 5 سالم ابن عبداللہ ابن عمر۔ نمبر 6 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ یہ باب حج کے لیے سواری کے استعمال کے بیان میں ہے، تو اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں سواری پر سوار ہوئے۔ سواری پر سوار ہو کر حج کرنا افضل ہے یا پیدل چل کر؟ علامہ بدر الدین محمود ابن احمد عینی حنفی، جن کا انتقال 855 ہجری میں ہوا، لکھتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر حج میں سواری پر سوار ہونا اور پیدل چلنا دونوں جائز ہیں، تاہم اس میں بحث ہے کہ ان میں سے افضل کون سی چیز ہے۔ جمہور فقہا نے یہ کہا ہے کہ سواری پر سفر کرنا افضل ہے، کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فعل کی اتباع ہے، یعنی فعل کی ان کے کام کی پیروی ہے کہ وہ انہوں نے سفر کیا تھا سواری پر، اور حج کے سفر میں خرچ کرنا ہے، اور سواری پر سفر کریں گے تو اس میں خرچ بھی کرنا ہے اور اس خرچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور حج کے سفر میں خرچ کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے، یعنی اجر و ثواب کا سبب ہے، اجر و ثواب ملنے کا کارن ہے۔ تو جو لوگ پیدل حج کرتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ پر جنون طاری ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا کہ وہ پیدل حج کرنے کے لیے گئے تھے، تو پیدل حج کرنا یہ اللہ نہ کرے، لیکن اگر دکھاوے کی نیت سے ہو تو حج کے قبول ہونے کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اور جب افضل ہے سواری پر سفر کرنا تو ہم پیدل کیوں جائیں؟ زیادہ ثواب سواری سے جانے میں ہے، تو پیدل حج کرنے کیوں جائیں؟ سواری پر حج کرنے کی فضیلت میں احادیث۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حج میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے 700 گنا، یعنی 700 گنا خرچ کرنا گویا ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حج میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثل ہے، 1 درہم کو خرچ کرنا 700 درہم کو خرچ کرنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ یہ حسن کا مطلب ہوتا ہے حدیث کے اپنے درجے ہوتے ہیں راویوں کے اعتبار سے، تو حدیث صحیح لذاتی، صحیح لغیری، پھر حسن لذاتی، حسن لغیری، وہ پورا اصول حدیث میں آتا ہے۔ یہ عمرو ابن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفود ہیں۔ اللہ کے وفود ہیں، وفود بولتے ہیں ڈیلیگیشنز جو آتے ہیں، جیسے دوسرے بادشاہوں کے پاس جو آتے ہیں، وہ اللہ کے وفود ہیں۔ اگر وہ سوال کریں تو ان کو عطا کیا جاتا ہے، یعنی اگر وہ مانگیں تو ان کو دیا جاتا ہے، اگر وہ دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ خرچ کریں تو ان کو اس کا بدل عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ عز و جل کے وفد ہیں، وہ جو سوال کریں اللہ عطا فرماتا ہے، اور وہ جو دعا کریں اللہ قبول فرماتا ہے، اور وہ جو خرچ کریں اس کا عوض اور بدلہ انہیں 1 درہم کے بدلے میں 10 لاکھ درہم عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بس یقین ہمارا پختہ ہونا چاہیے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے نذر مانی کہ وہ پیدل چل کر بیت اللہ جائے گی، پس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ اس نے نذر مانی ہے کہ وہ پیدل چل کر بیت اللہ شریف جائے گی، یعنی حج کرے گی، تو آپ نے فرمایا، بے شک اللہ اس کے پیدل چلنے سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو سوار ہونے کا حکم دو۔ غور فرمائیں، وہ عورت تھی، پیدل جانے کی نذر مانی تھی، اور وہ صحت مند بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ جا بھی سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس کے پیدل چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سوار ہونے کا حکم دو، یعنی اس کو سواری پر جانے کا حکم دو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سواری پر سوار ہو کر حج کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور حج میں خرچ کرنے سے 1 درہم کے بدلے میں 700 درہم یا 10 لاکھ درہم اجر ملتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کر حج کیا تھا، اور سوار ہو کر حج کرنے میں آپ کے فعل کی اتباع ہے۔ پیدل حج کرنے کی فضیلت میں احادیث۔
بعض فقہا نے کہا ہے کہ پیدل حج کرنا زیادہ افضل ہے کیونکہ اس میں زیادہ مشقت ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ زازان بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت سخت بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر جمع کیا، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو مکہ سے پیدل حج کرنے کے لیے نکلا حتیٰ کہ مکہ لوٹ آیا، اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جو مکہ سے پیدل حج کرنے کے لیے نکلا یہاں تک کہ مکہ واپس لوٹ آیا، اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہر نیکی حرم کی نیکیوں کی مثل ہوگی۔ پوچھا گیا حرم کی نیکیاں کیسی ہیں؟ فرمایا ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس حدیث میں آپ اگر غور کریں تو اس میں لکھا ہے جو مکہ سے پیدل حج کرنے کے لیے نکلا۔ مکہ سے پیدل حج کرنے کے لیے نکلنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عرفات جائے گا، مکہ سے مینا مزدلفہ جائے گا، پھر واپس مکہ آ جائے۔ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ مکہ پیدل جانے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مکہ سے جو دیگر ارکان ادا کرنے ہیں اور جو حج کے جو کام ہیں وہ سب کرنے ہیں، اس کو پیدل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے کسی چیز کا کوئی افسوس نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے پیدل حج نہیں کیا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے سوار ہو کر حج کیا اس کو ہر قدم پر 1 نیکی ملے گی، اور جس نے پیدل حج کیا اس کو ہر قدم چلنے پر حرم کی 70 نیکیاں ملیں گی، اور حرم کی 1 نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں، تو 70 نیکی مطلب 70,00,000 نیکیاں۔ سواری پر حج کرنے والوں کو ملال نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس سے پہلے والی حدیث کا الگ مطلب، لیکن حضرت ابن عباس والی یہ جو حدیث ہے اس میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ کہاں سے سفر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ سواری پر حج کرنے والوں کو ملال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض فقہا نے کہا ہے کہ سوار ہو کر حج کرنے اور پیدل چل کر حج کرنے کا معاملہ اشخاص اور احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، یعنی پرسنلی اس شخص کے اعتبار سے اور پھر اس کی حالت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1994 میں حج کیا تھا اور 1983 میں میری کمر میں شدید درد تھا۔ مجھے مکہ مکرمہ سے پیدل چل کر حج کے لیے جانے کی بہت خواہش تھی، لیکن میں اپنی کمر کی تکلیف کی وجہ سے 2 کلومیٹر سے زیادہ پیدل نہیں چل سکتا تھا۔ بہرحال میں اپنی مجبوری کی وجہ سے بس میں بیٹھ کر مینا، عرفات، مزدلفہ اور پھر واپس مکہ مکرمہ آیا، لیکن مجھے بڑا قلق رہتا تھا کہ میں پیدل حج کر کے ہر قدم پر حرم شریف کی 700 نیکیوں کا اجر حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن آج ان سطور کے لکھتے وقت میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہوا جو میں نے پیدل حج نہیں کیا۔ میں نے سواری پر سوار ہو کر حج کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو پا لیا، اور سواری کے کرائے میں جو میں نے رقم خرچ کی تو ایک حدیث کے مطابق 1 روپے کے مقابلے میں انشاءاللہ 700 روپے راہ خدا میں خرچ کرنے کا اجر ملے گا، اور دوسری حدیث کے مطابق مجھے انشاءاللہ تعالیٰ 1 روپے کے مقابلے میں 10,00,000 روپے راہ خدا میں خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ یعنی جو لوگ پیدل حج کر رہے ہیں وہ بھی خوش رہیں، اور جو سواری پہ کر رہے ہیں الحمدللہ ان کے اجر و ثواب میں بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئے گی، وہ بھی خوش رہیں۔ اور چونکہ یہ روپے حرم شریف میں خرچ ہوئے ہیں تو ان کا اجر بھی ہر روپے پر 700 گنا زیادہ ہوگا۔ الحمدللہ۔ اس بحث کے لکھتے وقت پیدل حج نہ کرنے کی وجہ سے جو مجھے 14 سال سے ملال تھا وہ آج جاتا رہا، ختم ہو گیا یہ ملال۔ یہ سطور 20 رجب 1428 ہجری 5 اگست 2007 کو لکھی گئی ہیں۔ باب مذکور کے حدیث شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحہ نمبر 675 پر ہیں، وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔ حدیث نمبر 1515، حدثنا ابراہیم قال اخبرنا الولید قال حدثنا الاوزاعی سمع عطان يحدث عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما ان احلال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ذی الحلیفہ حین استوت به راحلته، رواہ انس وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ولید نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں اوزاعی نے حدیث بیان کی، انہوں نے عطا سے سنا، وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احرام باندھنا ذوالحلیفہ سے تھا، آپ کی سواری سیدھی کھڑی ہو گئی،
اس حدیث کو حضرت انس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی شرح بھی حسب سابق ہے، اوپر گزر چکی ہے جو باتیں۔ باب نمبر 3، باب الحج علی الرحل، پالان پر سوار ہو کر حج کرنا۔ پالان بولتے ہیں جیسے اونٹ جو ہوتا ہے، اونٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا گھر نما، کمرہ نما بنا دیا جائے، وہ اس کو اونٹ پر رکھا جائے اور اس پر حج کرنا۔ وقال ابان حدثنا مالک بن دینار عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعث معها اخاها عبد الرحمن فاعمرها من التنعیم وحملها على قطب۔ اور ابان نے کہا ہے کہ ہمیں مالک ابن دینار نے حدیث بیان کی، وہ قاسم بن محمد سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن کو بھیجا، پس انہوں نے حضرت عائشہ کو مقام تنعیم سے عمرہ کرایا اور ان کو پالان کی پچھلی لکڑی پر بٹھایا۔ وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ شد الرحال فی الحج فإنه احد الجہادین، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا حج میں پالانے باندھو، کیونکہ حج بھی دو جہادوں میں سے ایک جہاد ہے۔ اس تعلیق کی اصل مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 8840 میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کو جہاد اس لیے فرمایا کہ حج میں بھی انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، حج کی مشقت پر صبر کرتا ہے، انسان نفسانی لذتوں کو ترک کرتا ہے، اپنے آپ کو شہوت کے تقاضوں سے دور رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 1517، حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامہ ابن عبد اللہ ابن انس قال حج انس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج على رحل وكانت زاملته۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں محمد ابن ابو بکر مقدمی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یزید ابن زرع نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عزرہ ابن ثابت نے حدیث بیان کی، وہ ثمامہ ابن عبداللہ ابن انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پالان پر بیٹھ کر حج کیا اور وہ کنجوس نہ تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پالان پر سوار ہو کر حج کیا اور اونٹ کی دونوں طرف کی تھیلیوں میں آپ کا سامان لدا ہوا تھا، اور جو دونوں طرف جو تھیلی بناتے ہیں اس میں بھی سامان لدا ہوا تھا۔ اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہیں، یعنی اس حدیث کو امام بخاری تنہا روایت کرنے والے ہیں۔ حدیث مذکور کے رجال محمد ابن ابو بکر مقدمی، یزید ابن زرع، عزرہ ابن ثابت انصاری، ثمامہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث نمبر 1518، حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ایمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتمرتم ولم اعتمر فقال یا عبد الرحمن اذهب باختك فاعمرها من التنعیم فاحقبها على ناقة فاعتمرت۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں عمرو بن علی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو عاصم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ایمن ابن نابل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں قاسم ابن محمد نے حدیث بیان کی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ لوگوں نے عمرہ کر لیا اور میں نے عمرہ تو کیا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن اپنی بہن کو لے جاؤ اور ان کو مقام تنعیم سے عمرہ کراؤ۔ حضرت عبد الرحمن نے ان کو اونٹنی پر اپنے پیچھے پالان پر بٹھایا، پس انہوں نے عمرہ کیا۔ اس حدیث کی شرح صحیح بخاری 295 میں گزر چکی ہے، تاہم ان دونوں حدیثوں میں سے بھی معلوم ہوا کہ پیدل حج کرنے کے بنسبت سواری پر بیٹھ کر حج کرنا افضل ہے۔ باب نمبر 4، باب فضل الحج المبرور، حج مقبول کی فضیلت۔ اس عنوان میں حج مبرور کا لفظ ہے، ابن خالویہ نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے حج مقبول، دوسروں نے کہا اس کا معنی ہے جس حج میں کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو۔ المبرور کا ماخذ ہے بر، اس کا معنی ہے نیکی، البر بر اس کا معنی ہے نیکی، اور ماخذ کا مطلب کہ اس کے اصل جو ہیں، اس کی اصل یعنی المبرور کی اصل ہے البر، اس کا معنی ہے نیکی۔ میں کہتا ہوں
کہ حدیث میں حج مبرور کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور اچھی باتیں کرنا، یہ بر ہے یعنی نیکی ہے۔ حدیث نمبر 1519 حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن الزہری عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال جہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں عبدالعزیز ابن عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابراہیم ابن سعد نے حدیث بیان کی، وہ زہری سے، وہ سعید ابن مسیب سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں یعنی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا حج مبرور۔ اس حدیث کی شرح صحیح البخاری 26 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 1520 حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا خالد قال اخبرنا حبیب بن ابی عمرہ عن عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما عنها انها قالت یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد قال لا لیکن افضل الجہاد حج مبرور۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں عبد الرحمن ابن مبارک نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں خالد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حبیب ابن ابی عمرہ نے خبر دی، وہ عائشہ بنت طلحہ سے، وہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری رائے ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن افضل جہاد حج مبرور ہے۔ حدیث مذکور کے رجال نمبر 1 عبد الرحمن ابن مبارک ابن عبداللہ العیشی، نمبر 2 خالد ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن الطہمان، نمبر 3 حبیب ابن ابی عمرہ، عائشہ بنت طلحہ بنت عبید اللہ التمیمیہ القرشیہ، یہ قریش میں حسین ترین خاتون تھیں۔ المصعب بن زہیر نے ان کا 10 لاکھ مہر مقرر کیا تھا۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ حج کے جہاد سے افضل ہونے کی توجیہ علامہ ابو الحسن علی ابن خلف ابن بطال مالکی قرطبی جن کا انتقال 459 ہجری میں ہوا لکھتے ہیں اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہمارے نزدیک جہاد سب سے افضل عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں جہاد کرنے والوں کی قلت تھی اور ہر شخص پر جہاد کرنا فرض عین تھا، لیکن جب اسلام ہر جگہ پھیل گیا تو پھر جہاد فرض کفایہ ہو گیا۔ جو شخص جہاد کر لیتا تو پھر باقی مسلمانوں سے جہاد کی فرضیت ساقط ہو جاتی، بس اس وقت حج جہاد سے افضل ہو گیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا لیکن افضل جہاد حج مبرور ہے، لیکن جب دشمن مسلمانوں کے شہر پر ٹوٹ پڑے اور اس سے دفاع کی ضرورت ہو اور دشمن بہت غالب اور قوی ہو اور اس سے خطرہ ہو تو پھر اس وقت جہاد فرض عین ہوگا اور اس وقت جہاد کرنا حج سے افضل ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے نکلنے پر روافض کا اعتراض اور اس کا جواب۔ المولب نے کہا ہے کہ آپ نے فرمایا لیکن افضل جہاد حج مبرور ہے، اس میں آپ نے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے بنو سنگار کی نمائش نہ کرو۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں پر لازم ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، جیسا کہ روافض کا زعم ہے، ان کا خیال ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، روافض مطلب جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ طعن کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر بصرہ گئیں۔ ان کا یہ طعنہ اس لیے وارد نہیں ہوتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دراصل حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھیں، اسی اثنا میں باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور ان کے رفقا، ان کے دوستوں جو ان کے ساتھ تھے، ان کے خوف سے مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آ گئے اور حضرت عائشہ کو بھی مشورہ دیا کہ آپ اب مدینہ نہ جائیں۔
باغیوں سے کوئی بعید نہیں، کوئی دور نہیں کہ وہ آپ کی بے حرمتی کریں۔ بصرہ میں ہمارے بہت حامی ہیں، آپ ہمارے ساتھ وہاں چلیں۔ سو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اصلاح کی غرض سے بصرہ روانہ ہو گئیں۔ پھر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن حضرت عائشہ کا گھر سے نکلنا حج کے لیے تھا، اور حج پر جانے کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ حدیث نمبر 1521، حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا سیار ابو الحکم قال سمعت ابا حازم قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں آدم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سیار ابو الحکم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابو حازم سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور شہوت آمیز باتیں نہیں کی۔ شہوت آمیز باتیں مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سیکس سے ریلیٹڈ باتیں نہیں کی، نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ حج سے اس طرح واپس ہوگا جیسے اپنی ماں سے اسی دن پیدا ہوا ہے۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت آدم ابن ابو ایاس، شعبہ ابن حجاج، سیار، ابو حازم سلیمان اشعثی، یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ایام حکومت میں فوت ہو گئے تھے، اور پانچویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رفث اور فسق کا معنی، اس حدیث میں رفث اور فسق کے الفاظ ہیں۔ رفث کے معنی ہے جمع کرنا، اور جمع کے متعلق باتیں کرنا۔ جمع کا مطلب مرد کا اپنی بیوی سے صحبت کرنا، اور جمع سے متعلق باتیں کرنا یعنی صحبت کرنا، اور صحبت سے متعلق باتیں کرنا۔ اور فسق کا معنی ہے اللہ کے حکم کو ترک کرنا، چھوڑنا، اور راہ حق سے منحرف ہونا یعنی حق کے راستے سے منہ پھیر لینا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے فرما برداری سے نکل جانا۔ نیز اس حدیث میں مذکور ہے وہ حج سے اس طرح واپس ہوگا جیسے اپنی ماں سے اسی دن پیدا ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں یعنی اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ اس کے تمام صغائر اور کبائر کی مغفرت کر دی جائے گی، یعنی اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور گناہوں سے بری ہونے میں وہ اپنے اس حال کے مشابہ ہوگا جب وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ تو جس طرح اس دن اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، ویسے ہی اب بھی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ملا علی قاری کی تحقیق کے حج کرنے سے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے اور نہ حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، یعنی گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے حج کرنے سے، اور نہ ہی حقوق العباد جو بندوں کا حق اس نے ہڑپا ہے، غصب کیا، وہ معاف ہوتے ہیں۔ ملا علی ابن سلطان محمد القاری جن کا انتقال 1014 ہجری میں ہوا لکھتے ہیں اس حدیث کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ حج کرنے سے گزشتہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس پر اجماع ہے کہ عبادات سے صرف وہ صغائر معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو، بندوں کے حق سے نہ ہو، کیونکہ حقوق العباد اس وقت معاف ہوتے ہیں جب صاحب حق کو راضی کر دیا جائے۔ علاوہ ازیں شرک کے علاوہ باقی گناہوں کا معاف ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو گناہ کبیرہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ مصنف کی یہ تحقیق کہ حج کرنے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ملا علی قاری کی اس عبارت نے تو حج کی عظمت اور اہمیت کو ختم کر دیا۔ صرف صغائر کی مغفرت تو ایک نماز پڑھنے سے بھی بلکہ وضو کرنے سے بھی ہو جاتی ہے، پھر حج کی خصوصیت کیا رہے گی؟ یہ ٹھیک ہے کہ کبیرہ گناہوں کی معافی توبہ سے ہوتی ہے، لیکن حج کرنے والا میدان عرفات میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس لیے حج کرنے سے اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہماری اس تقریر کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کریز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو کسی دن اس سے زیادہ چھوٹا، اس سے زیادہ خیر سے دور، اس سے زیادہ حقیر اور اس سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا گیا جتنا وہ یوم عرفہ کو ہوتا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس دن اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرما رہا ہے سوا یوم بدر کے، یعنی ایک بدر کا دن ایسا تھا جو یوم عرفہ سے بھی بڑھ کر تھا۔ علامہ محمد بن عبد الباقی ابن یوسف الزرقانی مالکی جن کا انتقال 1122 میں ہوا لکھتے ہیں اس حدیث کا معنی یہ نہیں کہ شیطان رحمت نازل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو نظر آتا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا کر
حج کرنے والوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں کے ان کبیرہ گناہوں کو معاف فرما رہا ہے جن کو اس ملعون نے بندوں کے لیے مزین کیا تھا، تیار کیا تھا، سجایا سنوارا تھا، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ بندے ان گناہوں سے ہلاک ہو جائیں اور ایمان سے کفر کی طرف منتقل ہو جائیں، لوٹ جائیں، کفر کی طرف چلے جائیں، اور اس کی طرح دائمی عذاب میں مبتلا ہو جائیں، ہمیشہ کے عذاب میں پڑے رہیں۔ اور جب اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ غم اور غصہ میں مبتلا ہو گیا۔ حافظ یوسف ابن عبداللہ ابن عبدالبر مالکی قرطبی جن کا انتقال 463 ہجری میں ہوا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ موطا امام مالک کی اس حدیث کی تائید میں اور متعدد احادیث ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بھی اللہ تعالیٰ دوزخ سے بندوں کو آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کر کے فرماتا ہے، ان لوگوں نے کیا ارادہ کیا تھا۔ یہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ میدان عرفات میں توبہ کرنے والے حجاج کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے خطا کاروں اور گناہ گاروں پر فخر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کتاب کو لوگوں کے لیے فائدہ مند اور عام بنائے، آسان بنائے۔